الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وعلی آلہ المقربین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری اور اس کا حکم ماننا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، یہ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ایمان والوں کی شان رب کریم نے قرآن مجید برہان رشید میں مختلف جگہوں پر یہ بیان فرمائی کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب انہیں اللہ سے ڈرایا جاتا ہے، جب انہیں جنت کی طلب کی ترغیب دی جاتی ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف کوشش کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، گناہوں سے خود کو بچاتے ہیں، تاکہ کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کا نام اطاعت ہے، اور اللہ کے حکم کو نہ ماننے کا نام نافرمانی اور گناہ ہے۔ اطاعت کرنے سے، نیکی کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، قرار ملتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر اللہ کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہو کر، یا جہالت کی وجہ سے، یا برے دوستوں میں بیٹھ کر انسان اپنی زندگی گناہوں میں بسر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ جب دل بے چین ہوتا ہے تو پوری زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کا دل انسان کے جسم کا بادشاہ ہے۔ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دل کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے، آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو دل کی مرضی کے بغیر نہیں دیکھ سکتے،
آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس میں بھی دل کی رضا شامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا دل کسی کام کے کرنے کو نہ کرے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ دل کرتا ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا خراب ہو جائے تو پورا کا پورا جسم انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، فرمایا خبردار سن لو، وہ دل ہے۔ دل اچھا جسم اچھا، دل اچھا سوچیں اچھی، دل اچھا انسان کا سب کچھ اچھا۔ اگر دل خراب ہو جائے تو انسان کا سارا وقت بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کھانے کو دل کرے تو کھانے میں مزہ آتا ہے، کھانے کو دل نہ کرے زبردستی کھائیں تو کھانے میں مزہ نہیں آتا، چاہے آپ اس کے سامنے جتنے بھی اچھے اچھے لذیذ کھانے رکھ دیں۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھتا ہے، دل کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اور خطاکار، گناہگار، کافر، غیر مسلم، فاسق، وہ اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ میرے دل کی کیفیت کیا بن رہی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل سیاہ ہوتا ہے تو سیاہ دل پر نہ پھر نیکی کی بات کا اثر ہوتا ہے، نہ پھر عبادت میں دل لگتا ہے، نہ کوئی اچھی بات سننے کو دل کرتا ہے، نہ مسجد میں جانے کو دل کرتا ہے، نہ قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے، نہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کو دل کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کی طرف توجہ رکھا کریں۔ دل کس طرف جا رہا ہے اس طرف توجہ رکھا کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ دل کی مثال اس میدان میں رکھے ہوئے پتے کی طرح ہے، درخت کے اس پتے کی طرح ہے کہ ایک طرف سے ہوائیں آ کر اسے پلٹ دیتی ہیں، دوسری طرف سے ہوا آ کر اسے اس طرف پلٹ دیتی ہے۔ دل انسان کا اس طرح الٹتا پلٹتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم کے لیے کچھ دعائیں امت کو سکھائی ہیں، اور آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھ۔ اور ایک روایت میں یوں الفاظ ہیں، اللہم مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ہمیں اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے دعا کیا کریں، اپنے دل کی سلامتی کی اللہ سے دعا کیا کریں، تو دل اچھا ہوگا، نیکیوں میں انشاءاللہ وقت گزرے گا، پرسکون رہیں گے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان ایسا بن جاتا ہے کہ پھر نیکی کرنے کی طرف اس کی بالکل بھی توجہ نہیں ہوتی۔ اذان ہو رہی ہو تو بندہ مسجد میں نہیں جاتا، سامنے جماعت ہو رہی ہو بندہ نماز میں شامل نہیں ہوتا۔ اچھا بھلا انسان گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل کو سخت کر بیٹھتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ موت سے پہلے بعض لوگوں کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ کچھ گناہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں میں لذت ہوتی ہے، لیکن کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس میں لذت نہیں بلکہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن انسان اپنے سیاہ دل کی وجہ سے ان گناہوں میں مصروف رہتا ہے۔ نوجوانوں کا عورتوں کی طرح کانوں میں بالیاں پہننا، نوجوانوں کا عورتوں کی طرح بال بڑے کر کے پونیاں ڈالنا، نوجوانوں کا عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننا، عورتوں کی طرح کی بہت ساری چیزیں اختیار کرنا، یہ کیا ہے؟ اس میں مزہ نہیں آتا، لیکن لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے انسان کی جب عادتیں گندی ہو جاتی ہیں
تو پھر وہ ان کاموں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ یہ بے لذت کے گناہ ہوتے ہیں، یہ بے لذت کے گناہ ہیں۔ ایک تو ہے کہ کوئی اگر معاذ اللہ بد نگاہی کر رہا ہے، کسی نامحرم لڑکی کو گھور کر دیکھ رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، وہ گانے باجے سن رہا ہے، اس میں اسے بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے لذت مل رہی ہے، یہ لذت نہیں، یہ بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی جو کہتے ہیں جناب موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ روح کی غذا نہیں، یہ روح کے بگاڑنے کا سبب ہے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب آپ کبھی گانا سنتے ہیں، جب آپ کسی گانے والے کے پاس بیٹھتے ہیں، تنہائی کے اندر میوزک سنتے ہیں، تو آپ کے دل کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن کچھ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں کبھی تنہائی میں آپ نعت سن کر دیکھیں، کبھی تلاوت قرآن سن کر دیکھیں، کبھی اللہ رسول کا نام لے کر دیکھیں، پھر آپ کے دل پر جو سکون اور اطمینان اترتا ہے، یقیناً اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ گناہوں کے اندر بے سکونی رکھی گئی ہے، نیکیوں کے اندر سکون اور اطمینان رکھا گیا ہے۔ تو کچھ گناہ میں عرض کر رہا تھا ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بظاہر لذت نہیں ہوتی، لیکن انسان دوسروں کو دکھانے کے لیے یا انسان مشہور ہونے کے لیے یا معاذ اللہ اچھا بھلا نوجوان خود کو عورتوں کے رنگ میں رنگ کے عورتوں کے قریب ہونے کے لیے اس طرح کے گناہوں کے اندر زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ ہوتی ہے لا علمی، جہالت، یعنی نوجوان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی کا کام نہیں، علم ہی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی نوجوان سے پوچھیں کہ میرے بھائی آپ نے عورتوں کی طرح یہ لمبے بال رکھ کے پونی ڈالی ہوئی ہے تو کیوں ہے؟ وہ کہے گا فیشن ہے۔ آپ نے داڑھی کی تراش خراش کی ہوئی ہے، وہ کہے گا یار فیشن کے طور پر میں نے کیا ہے، میں مسلمان ہوں، داڑھی کی توہین تھوڑی کر رہا ہوں۔ آپ نے کانوں میں بالیاں پہنی ہیں، کہے گا یار فیشن کے طور پر ہے، آج کل کا فیشن ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں کہ یہ کام گناہ ہے، عورتوں سے مشابہت کرنا گناہ ہے، حدیث میں لعنت آئی ہے ایسے لوگوں پر۔ لیکن لا علمی جہالت کی وجہ سے انسان یہ گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی گناہ کیے جا رہا ہوتا ہے، وجہ شیطان کے ہاتھوں، شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی صحبت اختیار کر کے ایسے گناہ کیے چلے جا رہا ہوتا ہے۔ ایسے کچھ گناہوں کی میں نشاندہی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو علم نہیں رکھتے، جو علم دین سے دور ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے والے، مسلمانوں کے محلے میں رہنے والے، مسلمان پیدا ہونے والے، جہالت کی وجہ سے جن گناہوں میں مصروف ہیں، جو بے لذت کے گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، وہ میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا۔ ایک گناہ وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے دھاتوں کے جو چھلے آپ نے دیکھا ہوگا لوگ پہن لیتے ہیں، چھلے پہن لیتے ہیں، کبھی کڑے پہن لیتے ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ نے یہ چھلا کیوں پہنا ہے، جی وہ کسی بزرگ کے مزار پر گئے تھے تو ان کی نشانی کے طور پر پہنا ہے۔ کڑا کیوں پہنا ہے، وہ فلاں بابا جی کے مزار پر گئے تھے اس لیے میں نے وہاں برکت کے لیے پہنا ہے۔ یا محرم کے دنوں میں دیکھیں تو جی امام حسین کی یاد میں پہنا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے شرعی مسئلہ کیا ہے۔ مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی جو 4.5 ماشا وزن سے کم ہو، ایک نگینے والی، یہ جائز ہے، یہ پہن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دھات کا کوئی بھی چھلا ہو مرد کے لیے جائز نہیں، یہ گناہ ہے۔ ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آقا دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے پیتل کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، میں تم سے بتوں کی بو محسوس کر رہا ہوں، بتوں کی بو آ رہی ہے تجھ سے۔ اس شخص نے وہ اتار دی انگوٹھی، پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، میں تجھ پر جہنمیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ اس نے وہ بھی اتار دی۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتائیے کہ میں کون سی انگوٹھی پہنوں۔ میرے اور آپ کے نبی لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی کی انگوٹھی بناؤ اور 4.5 ماشے سے کم وزن والی بناؤ۔ یہ ابو داؤد کی حدیث پاک ہے، سنن ابی داؤد کی۔ پتہ چلا مرد کے لیے اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں، اگر اجازت ہوتی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہ فرماتے۔ لوہے کی انگوٹھی پہننے کے بارے میں فرمایا یہ جہنمیوں کا زیور ہے، پیتل کی انگوٹھی پہننے پر فرمایا کہ یہ بتوں کی بو آ رہی ہے۔ تو اس سے میرے ان نوجوان دوستوں کو، ان نوجوان بھائیوں کو، ان بزرگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو اپنے ہاتھوں میں 5 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، ایسے جعلی قسم کے پیروں کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں انگلیاں، اپنے کڑے اپنے پہن لیتے ہیں، بڑے بڑے بال عورتوں کی طرح رکھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ جناب ہم تو پیر کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے پیر خود بھی جہنم میں جائیں گے، آپ کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے۔ میرے اور آپ کے لیے سب سے جو ایک بیسٹ طریقہ اختیار کرنے کا جو میرے اور آپ کے رب نے دیا، وہ ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سیرت کو اختیار کرنے کا۔ ہمارے لیے سب سے بہترین زندگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ زندگی ان کی طرح گزارو جس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اور ان باتوں کو ہم نے ماننا ہے، ان چیزوں کو ہم نے اختیار کرنا ہے جس کا ہمارے نبی نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے رکنا ہے جس سے رکنے کا ہمیں نبی پاک نے حکم دیا ہے، کیونکہ آپ کی بات ماننے کا حکم رب نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا اور رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ ہے مبارک عمل۔ دوسرا طریقہ، دوسرا گناہ جو لوگوں میں عام ہو چکا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگ لوہے کے کڑے یا مختلف دھاتوں کے بریسلٹ جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں پہن لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز اور گناہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا کڑا دیکھا تو فرمایا کہ تجھ پر افسوس ہے، تو نے کیا کر دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کڑا تو میں نے بیماری کے لیے پہنا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کڑا پہننے سے تیری بیماری ٹھیک نہیں ہوگی بلکہ تیری بیماری میں اضافہ ہوگا۔ فرمایا اس کڑے کو اتار دو، کیونکہ اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تو کبھی بھی فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا بیماریوں کی وجہ سے جو چھلے پہن لیے جاتے ہیں، بیماریوں سے شفا کی غرض سے جو ہاتھوں میں کڑے پہن لیے جاتے ہیں، ان میں شفا نہیں، شفا میرے رب کے کلام میں ہے، شفا دینا میرے رب کے دست قدرت میں ہے، ان چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ یہ ناجائز کام ہے، ناجائز چیزوں میں کبھی بھی شفا نہیں ملتی۔ بعض شراب پیتے ہیں کہ شراب پینے سے یہ مرض دور ہو جائے گا، بعض معاذ اللہ حرام چیزیں کھاتے ہیں کہ ان کھانے سے ہمیں یہ شفا ملے گی، اس بات کو بھول جاتے ہیں بیماری بھی رب نے دینی ہے، شفا بھی رب نے دینی ہے۔ اس رب نے شفا حرام میں نہیں رکھی، حلال چیزوں میں رکھی ہے۔ ایک اور گناہ جو نوجوانوں میں عام ہے وہ کیا ہے کہ اپنے کانوں میں بالیاں لٹکاتے ہیں۔
بعض تو معاذ اللہ کانوں میں سوراخ کر لیتے ہیں اور بعض ویسے ہی کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں. یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ یہ عورتوں سے مشابہت ہے. یہ عورتوں سے مشابہت ہے کہ عورتوں کا زیور کیا ہے. عورتوں کو تو حکم ہے کہ اپنے ناک میں پہنے کچھ اور اپنے کانوں میں کچھ زیور پہنے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے، یہ عورت کا زیور ہے. مہندی لگائیں، یہ عورتوں کا زیور ہے، عورتوں کی زینت ہے. مردوں کو ایسے کام کرنا جائز نہیں، یہ ناجائز اور گناہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی کہ جو عورتوں سے مشابہت کرتے ہیں، اسی طرح ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی کہ جو مردوں سے مشابہت رکھتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، عورتوں کو دیکھیں، مردوں والا لباس، مردوں والا زندگی گزارنے کا انداز، مردوں کی طرح گفتگو، مردوں کی طرح چال ڈھال، مردوں کی طرح زندگی گزارنے پر فخر محسوس کرتے ہوئے معاذ اللہ یہ کہتی سنائی دیتی ہیں کہ ہم مردوں سے پیچھے تھوڑی ہیں، ہم مردوں سے کم تھوڑی ہیں. بالکل آپ مردوں سے کم نہیں. اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے. ماں کی صورت میں آپ کے قدموں میں جنت رکھی ہے، بہن کی صورت میں آپ کا خیال رکھنا بھائی کے لیے جنت کی ضمانت ہے، بیٹی کی صورت میں باپ آپ کی پرورش کرے تو باپ کے لیے جنت کی بشارت ہے. اگر آپ خالہ ہیں تب بھی آپ کے لیے، آپ کی خدمت بھانجے کے لیے سعادت ہے. اگر آپ پھپھو ہیں تو بھتیجے کے لیے آپ کی خدمت، آپ کی اطاعت باعث سے سعادت ہے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ مردوں کے برابر ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو بڑا مقام دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ مردوں کی طرح ہو کر آپ ناجائز کام کر کے، آپ اپنے بچوں کی غلط تربیت کر کے، اپنے بھائیوں اور باپ کی آنکھوں پر حیا کے پردے کو ہٹا کر آپ نے ان کو اس ڈگر پر چلا دیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں بھی اب شرم و حیا نظر نہیں آتی. وہ بھی فخر سے کہتے سنائی دیتے ہیں جناب یہ میری بیٹی ہے. باپ اپنی جوان بچی کو ننگے سر لے کر دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے. بھائی کی غیرت ختم ہو جاتی ہے. بھائی اپنی بہن کو دوستوں کے سامنے لے جا کر معاذ اللہ ایک فخر سے کہتا ہے جناب میری بہن ہے. کالج ہو، یونیورسٹی ہو، تعلیمی ادارے ہو یا ہمارے گھروں کا ماحول ہو، بے پردگی، بے شرمی کس قدر عام ہو چکی ہے. یہ کوئی ایسی باتیں نہیں کہ جو نہیں ہو، یہ بالکل عام ہو چکی ہیں. تو ایسے مردوں پر بھی لعنت کی گئی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت کی گئی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں. اللہ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے. اسی طرح ایک اور گناہ وہ یہ ہے کہ چھوٹے سائز کی چڈیاں، شارٹس جنہیں کہتے ہیں، یہ مردوں میں پہننے کا ایک رواج ہو چکا ہے. فٹ بال کا گیم ہو یا ریسلنگ ہو یا اس طرح کی اور جو کبڈی کھیلی جاتی ہے، یا ویسے ہی ایک وہ پہن لیے جاتے ہیں چڈیاں یا چڈے پہن کر ایک فخریہ طور پر بازاروں میں گھومتے ہیں، بائک پر گھوم رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خیر کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ کے بندے، مرد کا ستر عورت کیا ہے کہ گھٹنے اس کے چھپے ہوئے ہوں. مرد کے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپے ہونا ضروری ہے. اگر مرد کا ان جگہوں میں سے کوئی بھی حصہ نظر آئے گا تو گناہ ہے، اور اس کی طرف نظر کرنا بھی گناہ ہے. مردوں کا معاملہ یہ ہے، عورتوں کے لیے تو زیادہ پردے کی تاکید ہے، لیکن ایک فیشن کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے. کوئی بھی اس کو سمجھاتا نہیں. گھروں کے اندر بھائیوں میں دیکھیں، بھائی کو دیکھیں، باپ کو دیکھیں تو گھروں میں اس طرح کا لباس بالکل معمول کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. جب ہم خود شرم و حیا نہیں کریں گے تو پھر دوسرے ہمارے بچے بھی دیکھا دیکھی وہی کام کریں گے. حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی ران کھلی ہوئی ہے، تو فرمایا کہ اپنی ران چھپا لو کیونکہ یہ بھی مرد کے ستر یعنی پردے میں سے ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے بالخصوص گھٹنے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ گھٹنا جو ہے یہ بھی عورت ہے، یعنی ستر چھپانے والے اعضاء میں سے ہے. تو اس لیے ایسے گناہوں سے بچیں. دیکھیے بظاہر اس میں لذت کوئی نہیں، لیکن جہالت کی وجہ سے لوگ یہ گناہ کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جسم پر مختلف ڈیزائن کے ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں، یہ بھی گناہ ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا میں ضرور انہیں کہوں گا کہ وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو بدل دیں گے۔ تو کس طرح اپنے جسم پر نشانات بنا کر اللہ کا بنایا ہوا خوبصورت جسم کس طرح لوگ تبدیل کر لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی لعنت ہو گودنے اور گدوانے والیوں، بال اکھاڑنے والیوں پر، اور خوبصورتی کے لیے دانتوں میں کھڑکیاں بنانے والیوں پر، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والیوں پر۔ گودنے کا مطلب کیا ہے؟ کھال میں سوئی چبو کر کوئی رنگ بھر دیا جو جاتا ہے، اور یہ ٹیٹو بنانے کی قدیم صورت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے اس طرح ہوتا تھا، آج کل مشینیں آ چکی ہیں تو ان کے ذریعے کچھ رنگ وغیرہ بھر دیا جاتا ہے، سرما بھر دیا جاتا ہے، جسم پر نشانات بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ناجائز اور گناہ ہے، ان کاموں سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں۔ اسی طرح داڑھی منڈانا یہ ویسے ہی گناہ ہے، ایک مٹھی سے کم کرنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن معاذ اللہ اب تو اتنی زیادہ یعنی کہ ہٹ درمی ہو چکی ہے کہ فیشن کے نام پر داڑھیوں کی تراش خراش اور داڑھیوں کو عجیب و غریب قسم کا بنا کر ڈیزائن بنا کر نوجوان فخر محسوس کرتا ہے۔ اور ہمارے جو نائی ہیں، حمام میں آپ چلے جائیں تو بڑے فخریہ طور پر ایک بڑے بڑے پوسٹر لگا کر ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے کہ داڑھی کا اس طرح کا ڈیزائن بنائیں۔ اللہ کے بندو آپ مسلمان ہو، قبر میں جانا ہے، یہ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، اپنی قبر کو خراب نہ کریں۔ اے میرے نوجوان بھائی، تو نے بھی قبر میں جانا ہے، اس جوانی پر اترانا، موت آئے گی تو موت تجھے نرم بستر سے قبر کی ایک تنگ کوٹڑی میں بند کر دے گی، اس وقت تیرا پچھتانا تیرے کچھ کام نہ آئے گا۔ آج وقت ہے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر اسی گناہوں بھری زندگی میں سنتوں کا مذاق اڑاتے اڑاتے اگر موت آ گئی تو پھر بڑا پچھتائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔